اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو منہمک رکھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ میرے عزیز و بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی جل شانہ اپنے فرشتوں کے ساتھ بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے آدمیوں پر تعان کیا تھا۔ ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری پوری دے دی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور بادیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے جاؤ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالے کے سب سے اخیر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، اور ہر ذاکر اور عبادت کے گھر کرنے والوں کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا یا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا برا جانور ہو یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کے واسطے خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور رحمت سے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے رکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ فائدہ علماء کے نزدیک اخیر عشرہ 21 رات سے شروع ہوتا ہے، اور عام یہ ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، اس حساب سے حدیث والا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20 سب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں 20، 22، 24، 26 اور 28، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان مبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالا اتفاق 21ویں سب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں زیادہ ہے، اور راتوں میں بھی ہے۔ دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی خبر فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا
کہ تمہیں شب قدر کی خبر دو، مگر فلاں فلاں شخص جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کیا کرو۔ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہے۔ اول یہ کہ جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سب سے بری چیز ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے، جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر ہے، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال کرتے ہیں۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ پھر دنیا کی ذلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھ کے بات نہ کرے، اگر اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کے حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر جن میں دو جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ان کو چھوڑے رکھو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کی جاتی ہے، اس لیے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک وہ جو کفر کے اندر مبتلا ہے، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہے جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بارش اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے جاتے ہیں۔ یہ جگہ ان روایت کے عادت کی نہیں، مگر چند روایت اس لیے لکھ دی جاتی ہے تاکہ ہم لوگوں کو عوام کا ذکر نہیں ہے، خاص بھی ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو اچھے کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس میں بھی اکثر اس حرکت سے لبریز ہے۔ لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے
فرق تعلق کر رہے ہیں۔ بہرحال سب قدر ایک ہو یا دو، ہر شخص کو اپنی ہمت و وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ نہ ہو سکے تو رمضان بھر جستجو اور محنت کرنی چاہیے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو عشرہ اخیر کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشرہ اخیر کی تاثراتوں کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27ویں سب کو تو بہرحال غنیمت سمجھنا ہی چاہیے۔ اگر تائید نہ ہو، کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، لیکن اگر میسر نہ بھی ہو تب بھی اجر سے خالی نہیں۔ بالخصوص مغرب و عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال بہت ہی ضروری ہونا چاہیے۔ اگر خوش قسمتی سے سب قدر رات میں یہ دو نمازیں جماعت سے میسر ہو جائے تو کس قدر باجماعت نمازوں کا ثواب ملے، اللہ کا کس قدر بڑا انعام ہے۔ کسی دینی کام میں کوشش کی جائے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ہمت والے ہیں جو دین کے در پہ ہیں، دین کے لیے مرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل دنیا میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو وہ کوشش بیکار اور ضائع۔ لیکن اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دنیاوی غرض کے لیے اور محنت کرتے ہیں، جان و مال دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صحیح سمجھنے والا اور جو ہے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔